सिकंदरिया के लोगों ये शामी फ़ौज को खुशामदीद कहा। वो मिस्री हुकूमत की ज़्यादतियों से मालों और फिरंगियों के इन बहरी पेड़ों से खौफज़दा थे। वे किसी भी वक़्त सिकंदरिया के साहिलों पर हमला आवर हो सकते थे। शेरको ने सिकंदरिया के हालात इत्मीनान बख्श देखे तो वहाँ ठहरना ज़रूरी न समझा और सलाहुद्दीन को वहाँ बतौर नायब मुकर्रर करके खुद बलाई मिस्र चला गया। सिकंदरिया जैसे तारीखी, तिजारती और अस्करी लिहाज से कदीम शहर में सलाहुद्दीन का तकर्रुर कोई मामूली बात नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि उसके बुजुर्ग उसमें क़यादत के दोहर चमकते देख रहे थे। अब तक सलाहुद्दीन की खूबियाँ मैदान जंग में ज़ाहिर हुई थी, मगर सियासी और इंतज़ामी अमूर से नबरदाज़मा होने का ये पहला तजर्बा था। मुस्तक़बिल के इस फातह ने इस मैदान में भी खुद को हर लिहाज से काबिल साबित कर दिखाया। रमज़ान शरीफ का महीना इस तरह गुज़रा कि सलाहुद्दीन बदस्तूर सिकंदरिया में और शेरको बालाई मिस्र के इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ रहे। उधर काहिरा ने मिस्री और ईसाई फ़ौजियों में असर नौ तैयारी कर ली थी। उन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि शामियों की 2000 फ़ौज भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और शेर को सिकंदरिया से खासे फासले पर चला गया है। चुनांचे उन्होंने तेज़ी से पेशकदमी की और सिकंदरिया पहुंचकर शहर का निहायत सख्ती से मुआसरा कर लिया। बुराक दस्त के रास्ते मस्दूद हुए तो शहर में कैद किसी सूरत हाल पैदा हो गई। सलाहुद्दीन ने अपने साथियों को मायूस नहीं होने दिया। उसने अपने चचा को यह पैगाम भेजा कि वो जल्द अज जल्द मरद को पहुँचे। लीन पॉल इस मार्के का हाल बयान करते हुए लिखता है, ईसाई और मिस्री फ़ौजी में मुश्तरका तौर पर सिकंदरिया को मिलवे में ले लिया। साहिल पर नसरानी के बहरी जहाज़ तैयार खड़े थे। सलाहुद्दीन के लिए आज़ादाना कमान का ये पहला तजर्बा था। उसने निहायत खुश असलूबी से सिकंदरिया की मुदाफ़ात की। सलाहुद्दीन ने अदाई मागुलस जाने के बावजूद हथियार न डाले और सिकंदरिया के बुलंद बाला फसीलों का फ़ायदा उठाते हुए इस उम्मीद पर दिफा जारी रखा कि जल्द या बदेर शेरको बाकी सिपाहियों के साथ उनकी मदद को ज़रूर पहुँचेगा। उधर शेरको को सिकंदरिया की नाजुक सूरत हाल का पूरा अंदाज़ा था। वो सलाहुद्दीन का पैगाम मिलते ही बालाई मिस्र से चल पड़ा। लीन पॉल ने लिखा है कि इस मौके पर उसने सिकंदरिया की बजाय काहिरा का रुख किया और उसे घेर लिया, जिसके बायस सिकंदरिया पर यह हमला आवर फ़ौजें घबरा गई और उन्हें सिकंदरिया का मुहासरा उठाना पड़ा। मगर ये रिवायत दुरुस्त नहीं, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। सही बात यह है कि वो सीधा सिकंदरिया ही की तरफ आया, जो उसकी अपनी हालत इतनी मजबूत न थी। उसकी फ़ौज के बाद उमरा पेशावर के बहकावे में आकर उसका साथ छोड़ गए थे, मगर खुशकिस्मती से उसके बावजूद शेरकोक को उसकी कमज़ोरी सिकंदरिया का मुहासरा करने वाले ईसाई हुक्मरान एलमरिक और उसके मिस्री इत्तेहादियों पर अया ना हो सके। वो बदसूर नफसियाती दबाव में रहे। आखिरकार सुलह के पैगाम की इब्तदा उन्हीं की तरफ से हुई, जो कि शामी लश्कर की बरतरी की दलील थी। इत्तेहादियों ने पेशकश की थी कि अगर शेरको सुलह कर ले तो वो 50,000 दिनार अदा करेंगे। शेरको ने नफसियाती बरतरी बरकरार रखते हुए सुलहनामा में यह शराइत भी आयद कर दी कि ईसाई मिस्र से फ़ौरन निकल जाएंगे, यहाँ किसी शहर में नहीं रहेंगे, किसी एक गांव पर भी कब्जा बाकी नहीं रखेंगे। उस पेशावर को भी सुलहनामे में इस बात का पाबंद किया कि वो सिकंदरिया की अवाम को शामियों की हिमायत के बदले कोई अजियत नहीं देगा। इत्तेहादियों ने यह तमाम शराइत कबूल कर ली। एलमरिक ने इन्हें कबूल करने में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई, क्योंकि वो जल्द वापस जाकर अपने मुल्क की खबर लेना चाहता था, जहाँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मज़ीद कई कन्नों पर कब्जा कर लिया था। शवाल 562 हिजरी के वस्त में इस सुलहनामे पर अमल हुआ और सलाहुद्दीन ने सिकंदरिया खाली कर दिया। शामी फ़ौजों ने एक बार फिर हारी हुई जंग जीत ली थी। यूरोपीय मौरख़ीन लीन पोल खुद इसकी गवाही देते हुए तहरीर करता है। वसरानियों का बयान है कि इस जंग में उन्हें फ़तह हासिल हुई थी। सिकंदरिया के इनखला को लोग हथियार डालने से ताबीर करते हैं, लेकिन अगर अरब मौरख़ीन की ये रिवायत दुरुस्त है कि एलमरिक ने शेरको को वापसी के एवज़ 50,000 ईशसें भी दी थी, तो फिर बरतरी मुसलमानों की नज़र आती है। नजमुद्दीन के बेटे यूसुफ ने 3 माह तक सिकंदरिया में मासूर रहकर जिस दिलेरी, बुलंद हिम्मती और होशियारी से शहर का कामयाब दिफा किया था, उसके चर्चे हर तरफ हो रहे थे। इस दौरान दिमश्क में नजमुद्दीन अय्यूब खुद हर आने जाने वाले से मिस्र और ख़ुसूसन सिकंदरिया की खबरें बड़ी बेचैनी से मालूम किया करता था। शाबान के महीने में जबकि मुआसरे को 1 माह गुज़र चुका था, नजमुद्दीन को मालूम हुआ कि बगदाद के मशहूर आलिम शेख इमाद अस्फ़हानी दिमश्क आ गए हैं और काज़ी उल क़ुज़ात कमालुद्दीन शाहरोरी ने उन्हें मदरसा नूरिया शाफ़िय्या में ठहराया है। शेख इमाद कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो एक अदीब, शायर और मौर्रख़ की हैसियत से आलम इस्लाम में नुमायाँ मकाम रखते थे।
نجم الدین نے ان کی آمد کی خبر سنتے ہی صبح سویرے مدرسہ نوریہ شافیہ کا رخ کیا۔ سرکاری طور پر ان کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہونے کی سعادت نجم الدین ہی کو حاصل ہوئی۔ شیخ عماد سے نجم الدین ایوب کے گھرانے کی شناسائی اس زمانے سے تھی جب وہ تکریت میں رہتے تھے۔ اب مدتوں بعد یوں دمشق میں جمع ہو جانا ان کے لیے نہایت مسرت کا باعث تھا۔ شیخ عماد نجم الدین سے مصر کے حالات معلوم کرتے رہے۔ شامی افواج کی فتوحات سے آگاہ ہو کر ان کی دلی جذبات شعر کی صورت میں غائب ہوئے اور انہوں نے بے ساختہ فرمایا، مصر میں یوسف مستحکم ہو جائے گا اور جدائی کے بعد یعقوب کی آنکھ وہیں ٹھنڈی ہوگی، وہیں یوسف اپنے بھائیوں سے ملے گا، اللہ انہیں کسی خدشے کے بغیر اکٹھا کر دے گا۔ شیخ نے ان اشعار میں امید پوری ظاہر کی تھی کہ نجم الدین کا فرزند یوسف مصر کا بادشاہ بنے گا، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ منصب دیا تھا۔ یہ بات حرف بار سچ ثابت ہوئی۔ چند سالوں بعد یوسف کو مصر میں بھی حکومت ملی اور نجم الدین ایوب کا پورا خاندان وہاں جمع ہو گیا۔ شیخ عماد کو بعد میں نجم الدین کی کوششوں کی بدولت سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں کتابت اور انشاء نگاری کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے باعث وہ عماد الکاتب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ واحدہ اسکندریہ کے بعد جیکادہ کے رست نے شیرکو اور صلاح الدین یوسف سپاہیوں سمیت واپس شام چلے گئے۔ الملک بھی لوٹ گیا۔ تاہم فرنگیوں کے اصل لشکر کی واپسی کے باوجود طے شدہ معاہدے کے برخلاف عیسائی افسران اور ان کے بہت سے سپاہی مصر میں موجود رہے جو اہل مصر کو دھمکانے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے مصریوں پر دباؤ ڈال کر اپنا ایک انتظامی افسر قاہرہ میں مقرر کر دیا، شہر کے پھاٹکوں پر اپنے گھڑ سوار تعینات کر دیے اور سالانہ خراج کی شرح بڑھا کر 1,00,000 دینار کر دی۔ یہ تمام معاملات وہ شاور کے ساتھ طے کر رہے تھے، جبکہ عاضد بے بس قیدی کی طرح دولت عبادیہ کی رسوائی کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بد باطن شاور کا بیٹا کامل ایک نیک بخت نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی ریاست سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے مصر کے تازہ ترین حالات سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس کا وطن نصرانیوں کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ اس نے سلطان نور الدین نلوی کو خط لکھ کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مصر میں سلطان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرے گا تاکہ سلطان کی فوج میں نصرانیوں سے نجات دلا سکے۔ واحدہ سکندریہ کے بعد 1 سال گزر گیا۔ گنتی کے چند عیسائی افسران اور سپاہی پورے مصر کو لاٹھی سے ہانک رہے تھے۔ ان کے مظالم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائی افسران پر مصریوں کی بے بسی پوری طرح عیاں ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس وقت فوج کشی کر کے ملک کو باقاعدہ فتح کر لیا جائے تو کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ الملک کو مصر پر حملے کی دعوت دے چکے تھے۔ القدس میں الملک معاملے پر مشورہ کر رہا تھا کہ آیا مصر کو مکمل طور پر فتح کر لیا جائے یا اسی حال پر رہنے دیا جائے۔ تقریباً تمام مشیر وہاں حملہ کرنے کے حق میں تھے، تاہم الملک بہت دور اندیش اور محتاط تھا۔ اس کو موجودہ صورتحال میں تو یہ اطمینان تھا کہ بیٹھے بٹھائے مصر کا خراج اسے مل رہا ہے، مگر وہاں باقاعدہ قبضے کی صورت میں اسے کئی خدشات تھے۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم مصر پر فوج کشی نہ کریں، وہ ہمارے لیے لقمہ تر ہے۔ اس کی ساری آمدن ہمیں خود بخود یہاں پہنچ رہی ہے، جس کے ذریعے ہم نور الدین زنگی کے خلاف اپنی فوج کو مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی تو وہاں کے حکام اور امان ہمارے مخالف بن جائیں گے اور ہمارا خوف انہیں نور الدین کی وفاداری پر آمادہ کرے گا۔ پھر ایسی صورتحال میں اگر شیرکو جیسا کوئی مرد میدان وہاں پہنچ گیا تو یقیناً یہ نصرانی کی ہلاکت اور ان کے شان سے بے دخل ہونے کا باعث ہوگا۔ الملک کی اس تقریر کا امرائے فوج پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور انہوں نے جواب دیا، مصر کا کوئی محافظ ہے نہ مددگار، جب تک نور الدین لشکر تیار کر کے وہاں روانہ ہوگا ہم وہاں قبضہ کر چکے ہوں گے، اور نور الدین جب وہاں آئے گا تو اس کا بچ کر نکلنا مشکل ہوگا۔ سب کو متفق دیکھ کر الملک نے مصر پر حملے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کی دلی خدشات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور لشکر کشی کی ظاہری حیت ایسی تھی کہ مسلمانوں کو ان کی پیش قدمی کی صحیح سمت کا اندازہ نہ ہو۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ لشکر ہیوس پر حملے کے لیے جا رہا ہے تاکہ مسلمان دھوکے میں رہیں۔ محرم 564 ہجری کے وسط میں الملک اپنی فوج کے ساتھ اسکلان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس دوران اسے مصر کے بعد ایسے امراء کے پیغامات وصول ہوئے جو شاور سے تنگ اور فرنگیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ فرنگیوں کے ذریعے شاور کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے۔
ان پیغامات سے نصرانیوں کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ اگرچہ نصرانیوں نے اپنی فوج کشی کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر نور الدین جنگی کو خبر مل گئی۔ اس نے مختلف صوبوں کے حکام کو فوراً لشکر تیار کر کے اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ ادھر ایمریک یکم صفر 564 ہجری کو مصر کے سرحدی قصبے بلبیس پہنچ گیا۔ اب اس کے چہرے سے شرافت اور مروت کا وہ نقاب بھی اتر چکا تھا جب وہ اہل مصر کے سامنے پہن کر خود کو ان کا نجات دہندہ باور کراتا تھا۔ اب وہ استعمارانہ عزائم کا حامل ایک جلاد نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک درندے کی طرح بلبیس پر حملہ کیا اور نام قتل عام کر کے پوری آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 5 دن تک وہ ظلم و ستم کر بازار گرم رہا، مگر اس غارت گری کا نتیجہ فرنگیوں کے حق میں بدتر ثابت ہوا۔ مصر کے کئی امراء جو ایلمرک کو اپنی حمایت کا یقین دلا چکے تھے، بلبیس کے باشندوں کا اندام دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ پہلے وہ شہروں کے دروازے کھول کر نصرانیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اب انہیں اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ چند دن بعد عیسائی لشکر قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ قاہرہ کے قریب تاریخی شہر فسطاط واقع تھا جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا۔ عام بیل چال میں شہر مصر سے یہی مراد دیا جاتا تھا۔ بنو عبید نے اپنے دور میں اس کی بالمقابل قاہرہ تعمیر کرا کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا تھا، مگر اس کے باوجود مصر کی گنجان آبادی فسطاط ہی میں تھی۔ الملک مسلمانوں کو اتنا دہشت زدہ محسوس کر کے بے حد جری ہو چکا تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے مشیروں کی رائے صحیح تھی اور وہ کسی دقت کے بغیر مصر فتح کر سکتا ہے۔ اس نشے میں وہ تیزی سے قاہرہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور شاور اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس موقع پر شاور میں نصرانیوں سے دفاع کے لیے ایک نہایت قابل نصرت تدبیر اپنائی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں عیسائی قاہرہ پر حملہ کر کے فسطاط میں مورچے نہ بنا لیں، فسطاط کی آبادی کو شہر سے نکال کر قاہرہ کی طرف پھانک دیا اور اس 550 سالہ تاریخی شہر کو آگ لگا دی۔ شہر میں ہر طرف شعلے بھڑکنے لگے، دھوئیں کے مہیب بادل میلوں دور سے نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فسطاط کو آگ لگانے کے لیے 10,000 مشالیں اور تیل کے 20,000 کنستر استعمال کیے گئے۔ یہ اتنی بڑی آتش زدگی تھی کہ شہر چند دن تک سبکتا رہا۔ جب آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بسایا وہ شہر خاکستر ہو چکا تھا۔ شاور کی اس مجنونانہ تعبیر کے باوجود ایلمرک کو کوئی نہ روک سکا۔ وہ 10 صفر کو قاہرہ تک پہنچ گیا۔ نصرانیوں کو قاہرہ کا محاصرہ کرتے دیکھ کر آزد برس گیا۔ مصری محل میں ماتم برپا ہو گیا۔ آزد نے اپنے عورتوں کے کچھ نوچے ہوئے بال پرک رفتہ قاصد کے ذریعے نور الدین جنگی کے پاس حلب روانہ کر دیے اور ساتھ یہ خط بھی بھیجا جس میں حالات کی منظر کشی کے بعد لکھا: میری مدد کرو، میری عورتوں کو فرنگیوں سے بچاؤ، یہ شاہی محل کی خواتین کے بال ہیں جو تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہیں۔ وہ دن یہ خط پڑھ کر مصر کے بارے میں بے حد فکر مند ہو گیا۔ ادھر قاہرہ کا محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، تاہم شہر کی بلند فصیل کافی دنوں تک حملہ آوروں کو روک سکتی تھی۔ مصری وزیر شاور سفارت کاری کا ماہر تھا۔ اس نے ایلمرک کو پیغام بھیج کر اپنی سابقہ دوستی یاد دلائی اور اسے سمجھایا اس معاملے کو صلح صفائی سے کچھ لو کچھ دو کے مطابق طے کر لینا بہتر ہے، ورنہ لوگوں کا مشترکہ دشمن نور الدین مصر پر قابض ہو جائے گا۔ یہ سفارت کاری کامیاب رہی۔ ایلمرک نور الدین کے نام سے یوں چونکا جیسے کسی بھیانک خواب سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا ہو۔ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر قاہرہ کی فتح میں تاخیر ہوئی تو نور الدین اپنا لشکر سمیت یہاں پہنچ جائے گا اور پھر اس کے لیے زندہ واپس آنا آسان نہیں ہوگا۔ شاور نے صلح کے بدلے اسے 10 لاکھ دینار دینے کا وعدہ کیا، جس میں سے 1 لاکھ نقد اور باقی کی ادائیگی نصرانیوں کے واپس لوٹنے کے بعد طے پائی۔ نصرانیوں کے جانے کے بعد شاور نے بقیہ 9 لاکھ دینار جمع کرنے کے لیے قاہرہ اور دوسرے شہروں میں کارندے متعین کر دیے، مگر پورا ملک معاشی بحالی کا شکار تھا۔ عوام کا بہت کچھ عیسائی پہلے ہی مر چکے تھے۔ سب سے بڑا شہر فسطاط جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، اس لیے لاکھ کوششوں کے باوجود شاور 5,000 دینار سے زیادہ جمع نہ کر سکا۔ آخر تنگ آ کر وہ بھی نور الدین جنگی سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے دہائی دی کہ اگر اہل شام میں مدد متاخیر کی تو مصر کفار کے پاس چلا جائے گا۔